واللہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس پروگرام میں نہ جاتے۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ سیکس ریکٹ ہولڈر آفاق باقری کی بیٹی کی شادی میں علماء کے شامل ہونے کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے۔ اسے لے کر علماء میں دو دھڑے بن گئے ہیں۔ نتیجے میں وہاں جانے والے کئی مولانا، خطیب اور مولوی بے حد ڈر گئے ہیں، اس لیے وہ ویڈیو جاری کر کے غلطی کے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں دھوکے سے بلایا گیا تھا، اگر انہیں حقیقت معلوم ہوتی تو وہ کبھی نہیں جاتے۔ دوسری اور شاعروں کو ڈرانے اور دھمکانے والے تنظیم المکاتب کے مولانا صفی حیدر نے نہ صرف علماء کو برا بھلا کہا ہے بلکہ میڈیا پر بھی طنز کسا ہے۔ انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ہر سال لاکھوں کی پراپرٹی خریدنے والے مولانا ریحان حیدر نے اس طرح کی خبروں پر سوال اٹھایا ہے، کیونکہ اس سے ان کی پگڑی بھی بدنام ہوگی۔ دوسری اور مشہور مولانا غضنفر عباس نے آفاق باقری کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شادی میں علماء نے جا کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ان کی نظر میں آفاق باقری غلط نہیں ہے، جسے ان کے بارے میں جاننا ہو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے۔ ہم مولانا ریحان حیدر کے ساتھ ہوئی بات چیت کے اہم حصے پیش کر رہے ہیں، سنیں۔ بھائی آپ جو چینل چلا رہے ہیں، آپ نے جو ہیڈنگ دی ہے جی، وہ کم سے کم یار یہ تو سوچ لیجئے کہ آپ ان لوگوں کی غلطی ہے یا لڑکے کی طرف سے گئے، لیکن کم سے کم یہ تو دیکھیں آپ یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں سیکس ریکٹ کے چلانے والے کے یہاں شادی میں گئے علماء، آپ سب امامے میں ہیں، وہ دوسری قومیں دیکھیں گی تو توہین نہیں ہوگی؟ نہیں، جانے والے کو تو سوچنا چاہیے تھا نا، جانے والے نے غلطی کر دی ان کے سر پہ امامہ ہے، ابا ہے، قبا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں وہ؟ نہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، جانے والوں نے، تو آپ تو ان سے بڑی کر رہے ہیں یار صفدر بھائی۔ سنیے، مولوی کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھانا۔ مولانا کا کام، خطیب کا کام کیا ہے؟ ممبر پہ جانا۔ ویسے ہی ایک رپورٹر کا کام ہے خبر دینا، جو ایونٹ ہوا ہے اس کو پیش کرنا۔ صفدر بھائی کو خبر تو کم سے کم قوم کی تو بدنامی نہ کرائیے۔ نہیں، قوم کے جو لوگ بدنامی کے باعث ہیں، اس سے تو سارے ہی ہوں گے نا، وہ علماء امامے بڑے بڑے لگا کے آپ میڈیا پہ ڈالے فوٹو، آپ نے مولانا یہ بتائیے ریحان صاحب، آپ کا فوٹو تو نہیں ہے وہاں پہ، آپ کی تصویر تو نہیں ہے، آپ تو ویڈیو میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ، لیکن ہماری قوم کے مولویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ نا۔ جو علماء سو ہیں ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، علماء سو کی حمایت نہیں کر رہا نہیں، آپ کا یہ جملہ ان کی حمایت میں نکلا ہے اور آپ حمایت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے علماء ہیں جنہیں یہ نہیں پتا تھا میں کہاں بلایا جا رہا، انہوں نے قرآن اٹھا کے بیچاروں نے میڈیا میں پیش کیا کہ ہماری غلطی، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب جنہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ان کے آپ ذمہ دار بنیں گے؟ پھر نہیں، ہم کیوں ذمہ دار؟ ان کو یہ احساس ہوا تبھی تو غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو احساس ہو گیا، آپ یہ ڈال کے اب کیا کریں گے؟ اور ان کی بھی بات منظر عام پہ آ رہی ہے، یعنی انہوں نے تو یہ مان لیا کہ غلطی کی، اگر وہ غلطی ان پہ نہ ہوتے تو وہ قرآن کیوں اٹھاتے؟ ہاں تو غلطی کی انہوں نے، اب اللہ سے انہوں نے اپنے اللہ سے یا مومنین سے سب سے معافی مانگی، اب آپ اسی چیز کو آپ نشر کرو گے تو آپ کے لیے کتنا حد تک ٹھیک ہے یہ؟ نہیں، یہ دیکھیں، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ خبروں کا کیا مہتو ہوتا ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ یہ انہی خبروں نے تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان خبروں نے ہی تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہے، اور ایک جگہ کی خبر سے دوسرے باخبر ہوتے ہیں۔ اگر میڈیا
उन चीज़ों को आप तक नहीं पहुंचाएगा तो आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे होते कि मैंने ये गलत किया। अब ये अलग बात है कि आप अपनी सोच के हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, लेकिन जो जिसका काम है वो काम कर रहा है, हमने उसमें क्या गलत किया ये आप बताएं। आपने तो मेरी दिल आज़ारी कर दी ये कह के, मुझे तकलीफ पहुंचा दी। आपने सुनिए मैं आपने जो गलत किया वो ये है सफदर भाई कि वो जो उलमा के एक लाइन से फोटो लगाए हैं ना उसके ऊपर, तो अब ये जो मतलब फर्ज करो बरादरान सुन्नत है, दूसरी जगह कहेंगे यार इनके उलमा का यही विकार है कि ये लोग जो हैं वो सेक्स रैकेट वाले के यहाँ शादी में जाते हैं, तो एक कौम की तौहीन नहीं हो रही। सेक्स रैकेट में उसका नाम है कि नहीं है आफाक बाकरी का? 101% है। इन्हें नहीं जानना चाहिए था, इनकी सबकी गलती है, इन्होंने जिहालत का काम किया है। अच्छा एक अब मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो सेक्स रैकेट होल्डर है? और न्यूज में आया था। आपको नहीं बुलाया? पहली बात तो मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ, एक बात। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तीसरी बात यह है मुझे पता चलता कि आफाक के यहाँ तो मैं जब भी नहीं आता। चौथी बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते एक निकाह हुआ था ब्रह्मपुरी में, वो था गुंडा, मुझे बाद में पता चला उसने मुझे ना किसी के जरिए से निकाह पढ़ने की दावत दी थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं उसका निकाह पढ़ने के लिए नहीं गया। बाद में पता चला यार वो तो बहुत बड़ा उस इलाके का गुंडा है। तो मुझे ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं तो एक आलिम दीन की हैसियत से जब मैं रसूल पे जाता हूँ तो मुझे तो ये ख्याल करना है कि मेरा अमल जो है वो इस्लाम को पहचानवाने वाला है। यानी मैं जो भी काम करूंगा एज ए मौलवी करूंगा, एज ए पर्सनल काम नहीं होगा। एज ए पर्सनल तो मेरे घर के अंदर होगा, घर के बाहर तो मैं हमेशा मौलवी हूँ ना। तो बहुत अच्छी बात कही कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कहीं जा रहे हैं तो भेड़ बकरी और गाय की तरह, भैंस की तरह वहाँ मुंह दबा के चले ना जाए। शऊर सफदर भाई उन लोगों में होता तो यार ये काम करते वो। अब आप देखिए उन्होंने ये काम कर लिया, चलो गलत किया, इसको हम भी कहते हैं, कंडम करते हैं। हमने उस दिन भी कहा ये तुम लोगों ने गलत किया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने उलमा के ग्रुप पे डाला, कंडम किया सबका। लेकिन सफदर भाई आपका यूट्यूब पे उलमा के इमामों के साथ में अब जो मैसेज आ रहा सेक्स रैकेट में उलमा ने की शिरका, उनकी उलमा ने मजम्मत कर दी, ऑलरेडी हो गई उनकी, उलमा के तुल्लाब के सबके ग्रुपों पे हो गई। जनाब हम अमामे में कहीं जाएंगे कोई देखेगा देखो ये लोग तो सेक्स रैकेट में जाते हैं। मौलाना रेहान साहब आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब जो कुछ हुआ मेरे खबर डालने के बाद रिएक्शन हुआ है। जो सुधार होगा मेरी खबर के बाद होगा। ये आप मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए ना आपको जानकारी मिले मेरे जरिए। आपने अमामा अबा कबा उनका देखा मेरे जरिए, आपने उनके चेहरे देखे मेरे जरिए, और मैंने कोई अपनी फेक तो बनाया नहीं है, वो वहाँ मौजूद थे। कह चुके आप, बिल्कुल बोलिए। आप बहरहाल नामा निगार है, लेकिन मेरा अपना ये जनरल ओपिनियन जो मेरी पर्सनल राय थी वो ये थी कि हमारी कौम जो है वो बदनाम हो रही है। आप बगैर फोटो के भी डाल देते जब भी सही था, कुछ उलमा करके या कुछ मतलब लिबास करके। अब बकायदा मामले चमकते हुए, अब अकवा चमकती हुई और मेंटेनेंस करके उसको, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अब मैं क्या कहूँ आपसे। मौलाना ये बताइए नहीं अनिल मुनकर क्या है? नहीं अनिल मुनकर हर एक पे हर वक्त वाजिब नहीं है, सब दरवाजे उसके शराइत हैं। जैसे वो उसके लिए उलमा ने बेड़ा उठाया था, मौलाना सफी हैदर साहब किबला ने उलमा के ग्रुप पे वैसे एक लेटर भेज के उनकी मजम्मत की है। उन लोगों ने इसका बेड़ा उठा के बात को खत्म कराया है। उनके जरिए जो है अमिल बिल मारूफ नहीं होता, आपका कहना ये है? सफदर भाई ये आप मेरी बात को समझिए, मैं कह क्या रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तौहीने खास से तौहीने आम हो रही है। इसी तरह से जब बदनामगी का सबब हो रहा है तो अब सारे उलमा को शक की निगाह से देखा जाएगा ना दूसरी कौमों में। नहीं ये तो मुझे जानते हुए रेहान साहब ठीक है, आबिद साहब ठीक है, शमीम साहब ठीक है, वसीम साहब ठीक है, लेकिन जो बरादरान सुन्नत हमारे महल्ले में रहते, अब उन्होंने जब ये न्यूज देखी और इस तरह के फोटो देखेंगे कहेंगे यार इनके मौलवी ऐसा भी करते हैं। नहीं है कि हमने उसमें बोला है कि ये 3 दर्जन मौलाना थे, ठीक है? 3 दर्जन का मतलब 36 मौलाना थे, आपने 4 लिखे 50 लिखे, लेकिन अब वो जो चीज सामने आ रही है फोटो की जो आंखों में खींच रहे हैं, फिर वो
ذہن جو اس کو قبول کرے گا عوام میں جا کے، تو وہ یہ نہیں کہے گا مولانا یہ احمد تھا، یہ یوسف تھا، یہ فلانا تھا. وہ مولانا ریحان امامے میں جا رہے ہیں، یار دیکھو یہ لوگ جو ہے نا سیکس ریکٹ میں جاتے ہیں شادیوں میں. ذہنوں میں تو آئے گی نا بات. دیکھیے وہ ہم لوگ امیج تو خراب ہوگی نا. نہیں، امیج خراب آپ کی نہیں ہوگی، امیج کو خراب کر رہے ہیں آپ. امیج کی آپ کی خراب نہیں ہوگی. کام کیا آپ عمومی کر رہے ہیں. ہاں نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. امیج آپ کی خراب نہیں ہوگی، ان کی خراب ہوگی جن کی فوٹو ہے اس میں. جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، جب صنف کی بات آتی ہے، صنف کی، جنس کی، صنف کی جب بات آتی ہے تو صفدر بھائی میرے عزیز بات آتی عمومی. جی اس وقت وہ نہیں پہچانیں گے یہ ریحان صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، یوسف صاحب ہیں. وہ کہیں گے ماما سر پہ یا بقا بہن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اس سے توہین ہوگی عمومی، اس سے عمومی توہین ہو رہی ہے. عمومی توہین کے ذمہ دار آپ ٹھہریں گے. نہیں، آپ نے جو کہا ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. ایک مرضی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنا فریضہ پورا کر دیا. نہیں، فریضہ آپ کا پورا نہیں ہوا. آپ جب تک اتفاق رکھتے ہو صفدر بھائی، آپ جب تک میری بات پوری نہیں سن لیں گے، مجھے سیٹسفائی نہیں کر دیں گے، تب تک آپ کا فریضہ ادھورا رہے گا. آپ کو ایک عالم دین سمجھ کے کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے؟ تو جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مجھ سے تو آپ نے کہہ دیا. آپ بہت سارے لوگوں کے چہروں کو پہچانتے ہوں گے. یہ تو بعد کی بات ہے نا، مطلب اس ایونٹ کے یعنی خبر چھپنے کے بعد آپ لوگ جگے نا. آپ مجھے یوں نہیں کر پا رہے کہ آپ نے نیوز جو دیا یہ غلط دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ عمومی بدنامی ہماری ہو رہی ہے. کیونکہ یوٹیوب پہ آپ گروپوں پہ ڈال سکتے تھے، بغیر یوٹیوب کے گروپ کی کلپ ڈال سکتے تھے. ہم نے اپنے گروپ پہ ہی ڈالا. یوٹیوب تو سب کا ہے نا، گروپ تو اپنے ہیں. دیکھیں کہ وہی چیز میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کتاب چھاپی شیعہ مذہب کی، شیعہ مسلک کی، شیعہ تھاٹ کی، شیعہ وچاردھارا کی. آپ نے آپ کے ہی ورگ کے شیعوں کے لیے ہے، وہ شیعہ پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی سنی یا اہل سنت یا غیر شیعہ اس کو پڑھنا چاہے تو لے کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے یوٹیوب میں بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے شیعوں کی خبر کی ہے تو دوسرا کیوں پڑھے گا، اس کو کیوں دیکھے گا؟ آپ تو یہ الزام خالی ہے نا کہ وہ سنی پڑھے گا، وہ بدنامی کی باعث ہے. ارے نہیں بھائی، اس طرح کا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب نیوز جو کتاب میں اور اس میں نیوز میں فرق ہے. کتاب جب لکھی جا رہی ہے تو اس سے کسی فرقے کی بدنامگی نہیں ہے، اس سے ایک فرقے کی علماء کی بدنامگی ہے. آپ دونوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب، سب سے بڑی کتاب جو ہے مسلمانوں کی وہ قرآن ہے. اور قرآن پہ کتنے لوگوں نے تنقید کیا ہے؟ کیا غیر مسلموں نے نہیں کیا ہے؟ کیا عیسائی نہیں پڑھتا ہے؟ کیا ہندو نہیں پڑھتا ہے؟ کیا دوسرے لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پھر کتاب قرآن کو چھاپنا بند کر دیا جائے. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ قرآن سے اپنی یوٹیوب کی مثال کہاں؟ ارے بھائی قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، یوٹیوب تو اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. نہیں تو قرآن کی مثال آپ یہاں کیوں دے رہے ہیں یوٹیوب کی بدنامگی سے؟ قرآن کو چیلنج کیا دوسرے لوگوں نے، تو آپ کہیے کہ قرآن کو چھاپنا بند کر دیا جائے. اس کا جواب دیا گیا ہے نا. تو ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب کیسے دیں گے؟ اس کا جواب ہاں بولیے، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. میں نے سوال اسی لیے دیں گے لوگوں کو، نہیں بھی ایسا نہیں تھا، وہ نہیں تھے، ہم نہیں تھے، وہ نہیں تھے. ہم نے سوال جو قائم کیا کہ 35 یا 36 لوگ تھے وہاں پہ، آپ نے کتنے لوگوں سے بات کی؟ آپ بتائیں. آپ ایک ذمہ دار عالم دین ہیں. آپ آسٹریلیا سے آپ نے سوچا کہ صفدر رضوی کو پکڑ کے جو ہے ان کو غلطی منوانی چاہیے کہ انہوں نے بدنامی کے باعث بنے ہیں. میں نے اپیل کی ہے بھائی میرے، میں آپ سے غلطی نہیں منوا رہا، اپیل ہے میری. نہیں اچھی بات ہے، آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی مرضی ہے. اب بتائیے، جان قبول نہیں کریں گے صفدر بھائی تو آپ کی مرضی ہے. میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں غلط ہوں. میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے علماء کی اس سے بدنامگی ہو رہی ہے. انہوں نے غلط کام کیا ہے، فبیہا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اس بات کے ماننے، ہم نے 2-4 سے باتیں کی، ایسا نہیں تھا تمہیں نہیں. اب سب سے ایک سے تو میں بات نہیں کر سکتا تھا نا اتنے سالوں سے. اچھا، ایک آدھ کا نام آپ لیں گے جن سے بات کی ہے؟ نہیں بھائی پلیز آپ یہ مت کرو. آپ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ مولانا نے فلاں سے بات کر کے یوں کرا منہ کرا، اس کو فائدہ نہیں ہے اس بات کو بڑھانے سے. کلام
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے غلطی کی آپ کو بات آپ نے یہ احساس کر لیا کہ غلطی کی، آپ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ غلطی کی، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی نہ کی ہو انہوں نے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی۔ نہیں، اب جو لوگ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی نہیں کی، تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور اس میں وہ آپ کو بتاؤں کہ میری مولانا غضنفر صاحب سے بات ہوئی، ان کا فون بھی آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس کی حقیقت پتہ ہے، آپ نے کہا کہ وہ سیکس ریکٹ ہولڈر ہے، آپ نے تو اس کی خبر کے بنا پہ جو پہلے سنی ہوئی ہوگی یا جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ آفاق باقری جو ہے غلط ہے، اس کی بنا پہ جو آپ نے رائے قائم کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ غلط ہے اور اس کے فنکشن میں نہیں جانا چاہیے تھا عالم دین کو، آپ نے یہی کہا نا، لیکن ان کی وچاردھارا ایک دم الگ ہے، انہوں نے کہا کہ آفاق باقری غلط نہیں ہے، ہاں، اور گئے تو غلط نہیں گئے، تو اب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے یہ کیوں کہا آفاق باقری غلط نہیں ہے؟ مجھ سے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ غلط کیوں نہیں، جب اس نے یہ کتنا گندا کام کرا ہے، تو اب یہ کام چلو اگر ہم نے مان لیا انہوں نے چھوڑ بھی دیا 1% ہم لوگ وہ کر لیں، تو انہوں نے جو بنیادیں رکھی ہیں تو غلط رکھی ہیں نا، ایسے آدمی کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کیسی بنیادیں؟ آپ نے کیا جانکاری لی ہے آفاق باقری کے بارے میں؟ بھائی انہوں نے اخباروں میں نکلی ہوئی، نیوز میں نکلی ہوئی بات ہے، تو اس میں کیسے کہہ دوں گا کہ نہیں یہ غلط ہے؟ نہیں، اخباروں میں جو نکلی ہو وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور مولانا، اور اگر وہ اخباروں میں غلط ہوگی تو پھر بدرجہ اولا علماء نے غلط کام نہیں کیا اس کے یہاں جا کے؟ نہیں یہ تو سب قیاس آرا ہی ہو رہی ہے نا، جواب دیجیے آپ۔ نہیں یہ اگر وہ آپ کے بقول غلط ہے اخباروں کی نہیں ہو دیکھیں، تو پھر علماء نے تو غلط نہیں کرا، یہ بات تھی، یہ بات، اور اگر وہ بات صحیح تھی تو علماء نے غلط کرا، مولانا علماء نے غلط کرا تو اس پہ ایک غلط یہ ہوا کہ سارے علماء جتنے وہاں گئے تھے ان کے فوٹو چھپ گئے، اب وہ میڈیا میں آ گئے۔ ہاں مولانا ریحان صاحب، میں آپ یہ بتاؤں کہ یہ جب چیزیں منظر عام پہ آئی تو مولانا غضنفر صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کی سیکس ریکٹ میں وہ انوالو رہے ہوں، تو انہوں نے ایسا بھی تو ہے، اللہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انہوں نے توبہ کر لیا ہو، اور ایک چیز توبہ کر لیا، اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہہ کے کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہ ان کے وہاں گئے، دعوت میں کھانا کھایا، ان کی حرام کی دولت تھی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس دوسری اور بھی دولت ہو جو پاک دولت ہو۔ اب اگر ان کے یہ دونوں جواب صحیح ہیں تو بدرجہ اولا، تو پھر تیسری بار پھر آپ نے اور غلط کیا۔ کیا؟ اگر انہوں نے اس بات کو کہا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، دروازہ کھلا مثال کے تو بقول ان کے، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے اور ان کا حلال کی بھی کمائی ہو، اس حرام کی کمائی سے نہ ولیمہ کرا ہو یا نہ کرا ہو، تو یہ تو پھر اور غلط میں غلط نہیں ہو گیا؟ پھر کیا غلط ہوا بتائیے مجھے نا۔ غلط یہ ہو گیا کہ بھائی علماء پھر صحیح گئے، اس کا مطلب آپ نے اور مولانا صفی حیدر صاحب نے علماء کو ڈانٹ ڈپٹ کر غلط کیا، ظلم کیا۔ دوسری چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آفاق باقری سے اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہے جو پوچھا جانا چاہیے تو وہ سوال ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ وہ سوال دیں گے۔ باقری سے سوال آپ کے ذریعے سے کیوں کروں گا، خود کر لوں گا اس سے۔ تو آج تک کیوں نہیں کیا آپ نے، یہ بتائیے آپ؟ نہیں پڑی اس کی، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ چاہے اس کا مطلب آپ اتنے سارے سیاح ہیں دنیا میں، سب کا میرے اوپر تھوڑی نا واجب ہے۔ اس کا مطلب آپ چاہتے تھے کہ آپ کی برادری کے علماء پھنسیں کل کو، اور وہ کانڈ ہوا جو ہونا تھا۔ معلوم تھا علماء جائیں گے، اس کے علماء کے واقعوں پٹی بندی تھی۔ بھائی پٹی بند گئی نا، آپ نے تو دیکھ لیا نا، علماء کے آنکھوں پہ پٹی بندی تھی، علماء کو معلوم نہیں تھا جانا نہیں چاہیے۔ بہت سی شادیوں میں یا کھانے الٹے سیدھے ہوتے، ہم تو نہیں جاتے ان شادیوں میں، اگر گئے بھی تو پانی پی کے آ جاتے۔ واللہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس پروگرام میں نہ جاتے۔ اور شادی کس کی ہے اس کا کوئی وعدے میں ذکر نہیں تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے اور صاحب محفل سے ملاقات ہوئی تب بھی ہم اس سے اس معنی میں آشنا نہیں تھے جس معنی میں بعد میں ہمیں معلوم ہوا۔
शादी में कुछ तस्वीर उलमा की ली गई जिनको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और वापसी के बाद हमें मालूम हुआ कि शादी किसी ऐसे शख्स के यहाँ थी जो सूरत में शिया और किरदार से बहुत गलत इंसान है। हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर निहायत अफसोस है, लेकिन हमको इस जगह का इल्म ना था कि ये जगह हमारे लिए मुनासिब है या नहीं है। लिहाजा हकीकत का मालूम हुआ तो हम सब इस शिरकत पर शर्मिंदा हैं। बहरहाल एक आलिम दीन के कहने पे हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद जब वहाँ से वापस आए तो हमें कुछ और ख़बरें मिली, वीडियो वायरल देखी, तो हम लोग इस बात से शर्मिंदा हैं। लिहाजा आपसे हम माजरत चाहते हैं और खुदा की बारगाह में भी हम इस्तग़फ़ार और तौबा करके आइंदा इंशाअल्लाह कभी इस तरीके से कोई हमें दावत दी जाती है तो पहले हम उसकी तहक़ीक़ करेंगे, उसके बाद फिर हम उस दावत को कबूल करेंगे। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब तशरीफ ले गए, तो एक ऐसी शख्सियत को मजरूह करना ये कोई गलत बात है। और जो उलमा कहते हैं, उलमा के साथ मसाइल हैं ये कि अगर कोई किसी को बुलाता है शादी में तो जाना बुरी बात नहीं है। अहम मसला ये है कि बेटी का मामला है, किसी की बेटी को उछालना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब हो या कोई भी आलिम हो, अगर चला गया तो वो कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, और शादी में गए तो शादी करके चले आए। मगर ये जो मीडिया वाले और ये जो मौलवी जो बड़े अपने को मुक़द्दस समझ रहे हैं, इनका खुद करेक्टर खराब है। इनके बहुएं तक के तो इनको शिया मिल ना सकी। ये क्या किस मुंह लेके बात है? खबरों को बेचने वाले हैं, कब्रिस्तान को बेचने वाले, औकाफ को खाने वाले हैं, शाहमर्दा का औकाफ को बर्बाद करने वाले, वो क्या किस मुंह से बात करेंगे? आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।